گیسٹ اسپیکر کے طور پر حاضر ہو رہا ہوں، جہاں سے 1981 میں میں نے میٹرک کیا تھا۔ فضلداد صاحب اور ڈاکٹر غلام یاسین صاحب میرے کلاس فیلو تھے، اور نور زمان صاحب ہمارے ہیڈ ماسٹر سے، جن کی تصویر میں دیکھ رہا ہوں، اللہ نے لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو یہ بات بڑی میرے لیے تسکین کا باعث ہے۔ میں اپنے مادری علمی میں آج آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آج میں یہاں پہ کھڑا ہوں، کل میں وہاں پہ بیٹھا، مجھ سے جو تجربہ کار لوگ تھے ان کی گفتگو سنا کرتا تھا۔ دسمبر کے حوالے سے جب بھی دسمبر آتا ہے تو بہت ساری دل خراش یادیں دسمبر کے حوالے سے ہماری بین الاقوامی اور ہماری ملکی تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں۔ اگر ہم بین الاقوامی واقعات کی بات کریں تو دسمبر میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا، دسمبر میں ہی صدام حسین کو پھانسی پر چڑھایا گیا، 9/11 کے بعد دسمبر میں ہی افغانستان پر فضائی حملوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ جہاں تک ہمارے ملک کی تاریخ کا تعلق ہے، آج کے دن کے حوالے سے بھی بہت بات ہو جائے گی، لیکن دسمبر میں ہی میدان سیاست کی بات کی جائے تو محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا۔ اگر اردو ادب کی بات کی جائے تو خوشبو کی شاعرہ پروین شاکر کارا حادثے میں دسمبر میں شہید ہوئی، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو اسی مہینے میں، اسی لیے ادب میں ہم اسے جدائی کا مہینہ کہتے ہیں کہ دسمبر جب بھی آتا ہے تو جدائی کا سندیسہ لے کے آتا ہے۔ اب آج کے دن جو ہے 16 دسمبر، اس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو دو بڑے واقعات 16 دسمبر کو رونما ہوئے۔ 1971 کی جنگ، سقوط ڈھاکہ، اور پھر اس کے بعد 2014 میں آرمی پبلک اسکول کے تقریباً 150 بچوں کو اور ان کے اساتذہ کو جس طریقے سے قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اس کی مثال دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں دشمن بھی ایسا ملا ہے کہ جو عورتوں اور بچوں سے برسر پیکار ہے۔ جنگیں تو میدانوں میں لڑی جاتی ہیں، یہ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ جنگوں کا فیصلہ میدانوں میں ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم ایک بزدل دشمن سے ہمارا واسطہ ہے جو کہ ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں کو نشانہ بناتا ہے، تو بہرحال میں چونکہ خود شمالی وزیرستان میں رہا ہوں اور دہشت گردوں کے خلاف مصروف عمل رہا ہوں، اور الحمدللہ مجھے غازی ہونے کا اعزاز حاصل ہے، حتیٰ کہ میرے بچے اور میری بیگم بھی ایک بم دھماکے میں وہ دونوں بھی زخمی ہوئے، میری بیگم بالخصوص، اور میری بہن بھی ساتھ تھی جو ایک آرمی افسر کی مسز ہیں۔ تو بیٹا یہ باتیں میں جو آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، انہیں بیان کرنا تو بڑا آسان ہے، لیکن جن حالات سے ہم گزرے ہیں، جیسے کہ رضی صاحب نے کہا کہ مشرقی پاکستان کے اور مغربی پاکستان کے وقت ہم نے وہ حالات نہیں دیکھے، ہم نے صرف پڑھے ہیں، تو میں یا بریگیڈیئر صاحب جو گفتگو آپ سے کریں گے وہ ہمارے اوپر، وہ ہماری آپ بیتی ہے، وہ جگ بیتی نہیں ہے، ہم نے سنا نہیں ہے، ہم نے پڑھا نہیں ہے، وہ ہماری اوپر گزری ہوئی ہے۔ 2 سال میں شمالی وزیرستان میں رہا ہوں، ہمارے بچے پشاور میں تھے، ان کے اسکولوں پہ حملے ہوتے رہے۔ میں پہلے جیسے کہ بتا چکا ہوں کہ ہمارا اتنا دشمن بھی ہمارا ایسا ہے کہ وہ عورتوں اور بچوں پہ حملے کرتا ہے۔ بہرحال جب یہ دن آتے ہیں، وہ 16 دسمبر اے پی ایس کا واقعہ ہو یا 16 دسمبر کو سقوط ڈھاکیہ کا واقعہ ہو، ان واقعات سے ہم نے سبق کیا لینا ہے؟ اس کو ہم حزن و ملال کے طور پر یا اس پر ہم اشک فشانی کرتے رہیں کہ جی یہ تو وہ تو جو ہونا تھا ہو گیا، اصل میں اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے اسباب کیا تھے، یہ واقعات کیوں وقوع پذیر ہوئے۔ تو ہمیں زیادہ تر اس پر بات کرنی چاہیے، اور پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے
کہ ہمیں اس طرح کے واقعات کو آئندہ کے لیے کیسے روکنا ہے. چونکہ آج ہم جو آپ کے سینئر ہیں، ہم اپنی ایک نئی نسل جو آنے والی جنہوں نے ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے اس سے محو گفتگو ہیں. تو جب ہم سقوط ڈھاکہ کی بات کرتے ہیں تو ایک لمبی داستان ہے. دشمن نے ایک پلان طریقے سے کئی سالوں تک اس پہ کام کیا. قابل اجمیری کا شعر ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو اتنی لمبی پلاننگ کر کے اس نے، ہمارے جو بنگالی بھائی تھے ان کو کہا گیا کہ آپ کی زبان یہ نہیں ہے، لسانی تفرقہ پیدا کیا گیا. پھر انہیں کہا گیا کہ آپ کے کھیتوں میں جو پٹسن پیدا ہوتی ہے اس سے اسلام آباد کی وسیع و عریض سڑکیں بنتی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہماری نسل کے ذہنوں میں ڈالی گئیں اور ہمارے اندر تفرقہ پیدا کیا گیا. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج بھی یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور تھرڈ جنریشن وار کا نام آپ نے سنا ہوگا. ابھی جنگیں جو ہیں ان کا فیصلہ میدانوں میں تو ہوتا ہی ہے، لیکن نظریاتی سطح پر جنگ لڑنا، نفسیاتی سطح پر جنگ لڑنا وہ زیادہ ضروری ہے. تو آپ چونکہ کچی عمر کے بچے ہیں، سوشل میڈیا پہ جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں آپ کے ذہنوں میں اس کو پراگندہ کرنے کے لیے، اس کو خراب کرنے کے لیے آپ کے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ کوئی بھی ادارہ ہے، وہ ہماری کورٹس ہیں، وہ آرمی ہے، ان کے خلاف مختلف لوگ مختلف طریقوں سے آپ کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ کوئی بھی ملک جو ہوتا ہے اس ملک کا ایک سینٹر آف گریوٹی ہوتا ہے. کسی کو اگر نقصان پہنچانا ہو تو اس کا جو سینٹر آف گریوٹی ہوتا ہے اس کو ہٹ کیا جاتا ہے. چونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں پاکستان آرمی جو ہے وہ سینٹر آف گریوٹی ہے اس ملک کی، وہ اس ملک کی جغرافیائی سطحوں کی محافظ بھی ہے اور اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی وہ کرتی ہے. اس لیے ہمیشہ اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے. تو یہ جو آج کا یہ سیمینار ہے بیسیکلی یہ آگاہی پیدا کرنے کے لیے کہ ہمارا جو دشمن آج بھی ہمارے خلاف برسر پیکار ہے، ہماری نظریاتی سرحدوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہم نے اس کے خلاف سیسا پلائی دیوار بننا ہے اور ان کی باتوں میں نہیں آنا. میں بہت زیادہ وقت نہیں لیتا کیونکہ پہلے ہی فنکشن ذرا دیر سے شروع ہوا. آرمی پبلک اسکول کا واقعہ بڑا دل خراش واقعہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ بچے آپ کی طرح اسکول آئے تھے، کتابیں لے کر آئے تھے اور ان کے خلاف جو ہمارا بزدل دشمن ہے وہ ہتھیار لے کر آیا تھا. اس کے باوجود انہوں نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. رضی الرحمان صاحب نے اور ہمارے جو کمپیئر نے بتایا کہ میں شعر بھی کہتا ہوں، تو ایک نظم پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. 16 دسمبر کے حوالے سے ایک نظم ہے میری، اے پی ایس کے واقعے کے تناظر میں لکھی گئی ہے. سر آپ کی اجازت سے سناتا ہوں کہ 16 دسمبر وہ تاریک دن تھا کہ جس دن چراغوں کی بستی پہ یکدم اندھیروں کے لشکر نے یلغار کی تھی. 16 دسمبر وہ تاریک دن تھا کہ جس دن چراغوں کی بستی پہ یکدم اندھیروں کے لشکر نے یلغار کی تھی. قلم رک گئے تھے، ہوا چل پڑی تھی، دیے ٹمٹماتے ہوئے بجھ رہے تھے. قلم رک گئے تھے، ہوا چل پڑی تھی، دیے ٹمٹماتے ہوئے بجھ رہے تھے، مگر روشنی ان کے تازہ لہو کی زمین تا فلک پھیلتی جا رہی تھی. مگر روشنی ان کے تازہ لہو کی زمین تا فلک پھیلتی جا رہی تھی. چراغوں کی صف نیم بسمل تھی لیکن چراغوں کی صف نیم بسمل تھی لیکن سیاہ رات کے سامنے ڈٹ گئی تھی. قلم چل پڑے تھے، ہوا رک گئی تھی، دیے جل اٹھے تھے اور زمین پر ستارے اترنے لگے تھے. عظیمت کی شرمندگی ساتھ لے کر عظیمت کی شرمندگی ساتھ لے کر چلا جا رہا تھا، مرا جا رہا تھا. دیے جل اٹھے تھے، ہوا رک گئی تھی، قلم چل پڑے تھے. بہت شکریہ.